السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ دیو شیریو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور دے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ صدیق اکبر کے غلاموں، فاروق اعظم کے غلاموں، عثمان غنی کے غلاموں، علی المرتضیٰ کے غلاموں، السلام علیکم۔ یہ سلام صرف میری جانب سے نہیں بلکہ صحابہ کے غلاموں کے لیے حضور نے فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی ابتدا کرنے والوں کو ہدایت پر فرما کر انہیں سلام فرمایا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی نبیہ المصطفیٰ وعلی آلہ کل الصدق والصفاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم والفرقان المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم وصدقت یا رب العالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اما بعد، عزیز محترم، گرامی قدر علماء کرام، مشائخ اعظام اور آپ سب غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جس خوبصورت موضوع سے معنون کانفرنس میں آپ لوگ آئے بیٹھے ہیں، یقین جانیے اس کانفرنس میں صرف وہی آ سکتا ہے جسے مصطفیٰ خود بلا لیتے ہیں۔ اونچی آواز سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ میں جی چونکہ میرا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے، میرے ابا جان بھی عالم دین، میرے دادا جان بھی عالم دین، میرے پردادا جان بھی عالم دین، تو میں 3 پشتوں سے حضور کا ذکر کر رہا ہوں، اور تب تک ہم آگے نہیں چلتے جب تک ذوق پورا نہیں ہوتا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، آج جدید دور ہے۔ جدید دور کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کے پاس کپڑے بھی اچھے ہوں، گاڑی بھی جدید ہو، گھر بھی جدید ہو، مگر باری تعالیٰ آج جدید دور میں رہتے ہوئے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس گاڑی بھی جدید ہونی چاہیے، گھر بھی جدید ہونا چاہیے، ہمارے رہنے سہنے کے مکان وہ جدید ہونے چاہیے، آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آج پھر ہر طرف جدت جدت کی آواز ہے، مگر تمہیں قرآن بھی وہی چاہیے، تمہیں نبی بھی وہی چاہیے، تمہیں عقیدہ ختم نبوت بھی وہی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ در حقیقت وجہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں رب کائنات نے جب ایمان کی بات آئی، جب ایمان لانے کی بات آئی، ہم نے کہا باری تعالیٰ تجھے ایمان کیسا چاہیے؟ تو رب کائنات نے قرآن میں اعلان فرما دیا۔ کیا اعلان فرمایا؟ ذرا ذوق کے ساتھ اور اپنے کانوں کو دل بنا کر اور پورے جسم کو کان بنا کر ذرا یہ قرآن کی آیت سماعت فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا جواب عطا فرمایا اور قرآن میں اعلان کر دیا۔ کیا اعلان فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا
اونچی بول رہا ہے سبحان اللہ. اور کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، کَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان بھی ایسے لانا ہے جیسے حضور علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے. باری تعالیٰ حضور کے صحابہ کیسا ایمان لائے؟ فرمایا جاؤ دیکھو صدیق اکبر کو وہ کیسا ایمان لائے، جاؤ دیکھو فاروق اعظم کو کہ وہ کیسا ایمان لائے، جاؤ دیکھو حضرت عثمان غنی کو وہ کیسا ایمان لائے، بلال حبشی کو دیکھو. کون بلال حبشی؟ وہ بلال حبشی جب حضور علیہ السلام ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، حضرت بلال حبشی مدینہ چھوڑ کر حلب چلے گئے. کملی والے آقا علیہ السلام خواب میں جلوہ فرما ہوئے. حضور فرمانے لگے بلال کدھر رہ گیا، بھول گیا؟ حضرت بلال حبشی نے سواری پکڑی، مدینہ الرسول پہنچ گئے. آج مدینے کی گلیوں میں پھر ایک عجب کوہرام بپا ہو جاتا ہے. آج بچے بھی روتے ہیں، جوان بھی روتے ہیں، آج بوڑھے بھی آہو بکا کرتے ہیں. ارے دیکھو وہ بلال آیا ہے جو رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر اذانیں پڑھا کرتا تھا. ہر کوئی کہتا ہے اے بلال ذرا ہمیں بھی وہ اذان سنا جو لجپال کے چہرے کو دیکھ کر سنایا کرتا تھا. وہ آقا کا چہرہ جسے تاجدار بریلی 1400 برس 1300 برس 1200 برس کے بعد دیکھ کر یہ کہیں لم یاتی نذیر کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے تجھ کو ہی شہید و سرا جانا انفی اتشم و صفا کا اتم اے جیسو پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم چھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لک بدر فی الوجہ اجمل میں حالائے لب زلف ابر اجل توری چندن چندر پر وہ کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. وہی حسن مصطفیٰ دے کر اے بلال جو اذانیں سناتا تھا ذرا وہ بھی سنا. حضرت بلال حبشی اذان نہیں پڑھتے. بتا رہا ہوں صحابہ کا ایمان کیسا تھا. حسنین کریمین نے حکم فرمایا چچا بلال ذرا ہمیں بھی اذان سنائیے. حضرت بلال حبشی نے اپنا چہرہ روضۃ الرسول کی طرف کر اور اذان پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ بولو سبحان اللہ. دلے بیٹھے ہو اونچی پچھلے بھی اونچی آنکھوں سبحان اللہ. ذرا اپنے اپنے ایک آنکھ کو اٹھائیں لگا نعرہ تکبیر. جتنے بیٹھے ہو خدا کی قسم آج یہ نعرہ بلند کرو رب تمہاری ذاتوں کو بلند کر دے گا. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. بھی ڈلے بولے ہو اور آپ کو اس میں سے آپ میں سے کئی ایسے جوان ہیں جو میرے سے بھی تگڑے ہیں اور دل لگا کے نعرے کا جواب دیں نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ایک گل دسو ختم نبوت لڑو گے؟ ہاتھ چاہ کے دسو. ایویں نہیں کھلو کے دسو. اپنے اپنے مقام تے کھلو جاؤ. اور حضرت قائد ختم نبوت قائد تحریک ختم نبوت حضرت محترم ناصر الدین خاکوانی اور حضرت اللہ وسایہ صاحب کی طرف سے یہ سب نمائندگی کر رہے ہیں. وہ بھی تشریف فرما نہیں ہے، یہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر بتائیں اگر ختم نبوت کے لیے لڑیں گے مریں گے اپنا تن من دھن سب ختم نبوت کے لیے پیش کریں گے. میں بریلوی عالم دین کا پتر، میں بریلوی عالم دین کا پوتا، میں بریلوی عالم دین کا پڑ پوتا، میں بھی بیعت کرتا ہوں. تم بھی حضرت ناصر الدین خاکوانی کے ہاتھ پر بیعت. ہاتھ اٹھاؤ بیعت کرتے ہو؟ ہم نعرے کا جواب دیو نعرہ تکبیر. نہیں جی نہیں ڈھلے بول رہے ہو. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. خدا علم یزل آپ کو سلامت رکھے. تشریف فرماؤ.